بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یدخل اہل الجنت، جنتی لوگ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی عمر 33 سال کے ہوں گی۔ آنکھوں میں سرما ڈالا نہیں ہوگا لیکن سرمگی آنکھیں ہوں گی۔ حسن یوسف پیغمبر جیسا ہوگا، قد آدم علیہ السلام کا ہوگا۔ کسی کو باب الصوم سے آواز آئے گی، کسی کو باب الصدقہ سے آواز آئے گی، کسی کو باب الجہاد سے آواز آئے گی۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے، خوش بخت افراد ہوں گے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی اور کہا جائے گا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ ان میں سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد یہ کلمات پڑھ دیتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم، ہر وہ مسلمان یلق اللہ جو اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے، ولا یشرک بہ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، قتل نہیں کیا دنیا کے اندر، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ اللہ کے ساتھ شریک کیا، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، فالصلوات الخمس، 5 نمازیں جو بندہ پابندی سے پڑھ لیتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ چوتھا بندہ توحید کا پکا، نماز ادا کرنے والا، حاکم وقت کی بات کو سننے والا، بات ماننے والا، اطاعت کرنے والا، اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ 5واں خوش نصیب بندہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم، وہ مسلمان جس کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 3 بچے عطا فرمائے اور وہ فوت ہو جائیں اور اس کے اوپر وہ صبر کر جائے کہ رب کا مال تھا، رب نے واپس لے لیا، رب کے پاس چلا گیا، نبی کریم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولے ہوں گے اور وہ بچے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہتے ہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، تو اس عورت کے لیے بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھولیں گے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم، جو بندہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور گواہی دے کہ جنت برحق ہے، اللہ اہل ایمان کو جنت کا داخلہ دے گا، اور دوزخ برحق ہے جس میں فاسق اور فاجر لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ جو یہ گواہیاں دے دے اور اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنا مال لے کے چلا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجاہد کے لیے، اس شہید کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت کی 8 دروازے کھولے گا۔
اور جس انسان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکرا پڑے، جس کے عمل کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہو جائے، اللہ اتنا راضی ہو جائے، جس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے لیے بھی قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ اور کون لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکرا پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے نیند چھوڑ دی، اپنا بستر چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکراتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اور تیسرا وہ شخص رات کو قافلے کے ساتھ سحری کے وقت سارے سو گئے، لیکن یہ بندہ اٹھا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، یہ بھی آرام کر سکتا تھا، لیکن یہ سحری کے وقت اٹھا، اس نے وضو کیا اور یہ نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں۔ اور جس انسان کے عمل کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی نیکی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکرا پڑے، ایسے انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔